محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور سفر جیڑا ہے یادگار سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور سفر منسلک متعلق کے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے اسباب ویسے سے بہت زیادہ نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے نے، اور پھر مدینے اندر رہ کے آپ نے بڑے سفر کیتے نے، کتے بدر تشریف لے گئے، کتے احد تشریف لے گئے، اور کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام حنین تشریف لے گئے، اور کتے خیبر تشریف لے گئے۔ لیکن پوری زندگی دے سفراں چوں دو سفر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے مشہور نے، ایک سفر ہجرت والا اور دوسرا سفر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معراج کا سفر ہے، جو میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کر چکیا۔ ماہ رجب دے اندر اللہ ذو جلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معراج واسطے بلایا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سفر ہے، وہ دا ذکر موجود ہے کہ اس ماہ رجب کے اندر اللہ ذو جلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کروائی۔ ہاں تاریخ کے اندر اختلاف ضرور ہے، اور انشاءاللہ الرحمن موقع ملیا کہ پھر کسی خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک تفصیل اندر جاواں گا، لیکن جو زیادہ مشہور ہے کہ ماہ رجب کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ ذو جلال نے معراج کروائی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا۔ یہ سب کو بڑا معجزہ اللہ ذو جلال نے جو معراج والا آمنہ دے دلے یتیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، کہ جیڑا معجزہ اللہ ذو جلال نے قیامت تک دے اور والے انسانہ واسطے ایک ایسا عظیم، ایک ایسا معتبر یادگار بنا دیتا ہے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر تے تشریف لے گئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے نے، اے آپ دا معجزہ ہے کہ آپ پہلے نبی جن نے اللہ ذو جلال دے آئے نے، کیا وہ بھی انہاں دا بھی کوئی معجزہ ہے کہ نہیں؟ انہاں بھی اللہ ذو جلال نے کچھ معجزات عطا فرمائے نے، اور انہاں دے معجزات جڑے اللہ ذو جلال نے انہاں کو عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے لوگوں تک انہاں کو پہنچا دیتا ہے۔ مکہ کے لوگ ایہی گل کیا کرتے سن، ایہی اختلاف سی انہاں دا، ایہی جھگڑا سی، ایہی اعتراض سی سب کو بڑا کہ جناب تسی اللہ دے نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ حالانکہ انہاں بے وقوفاں نوں یہ پتہ ہی نہیں کہ نبوت جیڑی ہے کسبی شے نہیں، یہ واقعی چیز ہے، یہ کسبی شے نہیں، یہ واقعی چیز ہے۔ اللہ ذو جلال جنوں عطا فرما دے۔ اچھا ہن رب العالمین جنوں مرضی عطا فرما دے، ویکھو نا ایک بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے کہ جناب میں تہجد زیادہ تو زیادہ پڑھا، اور محنت کرتا ہے، نمازاں ادا کرتا ہے، نمازی کہلواتا ہے، اے جناب صدقہ خیرات کرتا ہے، سخی کرواتا ہے، عبادات زیادہ تو زیادہ کرتا ہے، تے اللہ ذو جلال کا عبادت گزار بندہ سمجھا جاتا ہے۔ تے اے کیا اے سمجھے کہ میں انہی عبادت کیتیاں نے، میں نبوت دے درجے تے پہنچ جاتا، نا نا نا، اللہ ذو جلال والاکرام انہوں ہی عطا فرماندے نے جنہوں میرا مالک اپنی رحمت دے نال عطا فرمائے۔ نمازاں نال نبوت نہیں ملتی، صدقہ خیرات نال نبوت نہیں ملتی، اے واقعی چیز ہے، کسبی شے نہیں، جڑی اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ایک پیغام اللہ دا سنایا ہے، اور اے
کہ رب العالمین کی ذات خود مصطفیٰ علیہ السلام کو دس رہے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اور رب العالمین دس رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام قسم کے کہ مستقبل اندر کی ہوئے گا اور ماضی اندر کی ہویا اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن سے مان فرمایا اللہ ذوالجلال فرمانے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے اعلان کر کے جانو دستے ہو اور میرا قرآن ان لوگوں تک پہنچا دیتا جائے اللہ ذوالجلال فرمانے نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ رب العالمین فرمانے نے اسا اس کتاب اندر یعنی اس قرآن مجید اندر اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اسا اس قرآن مجید اندر ایسے عمدہ مضامین بیان فرمایا اسا اس قرآن پاک اندر ایسے مضمون بیان فرما دیتے ہیں کیوں پہلے نبیوں نے کسے جناب نوح علیہ السلام آئے اور جناب خلیل اللہ آئے تھے کیڑا پیغام بھیجے رہے قرآن نے اگر مضامین کیسی نظر ماریے نا عام جیڑا ایک رواج ہے عام جیڑا جائے کسنا والا طریقہ کار ہے قرآن والا نہیں کہ جناب ایک کسے کو پڑھے تے پورا کا پورا بیان کر کے رکھ دیتا ہے وہ دے میں کئی جھوٹ بھی ہوئے گا وہ دے میں کئی سچ بھی ہوئے گا وہ دے میں کئی کارانیاں جدا پاتا ہو طریقہ کار کیے جنی جتھے ضرورت آئی اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اور ایک کوئی بجائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پہنا اللہ ذوالجلال نے تورات نازل فرمائی آمینہ نے دل یتیم علیہ السلام نے ذات گرامی رب العالمین نے انجیل نازل فرمائی اللہ ذوالجلال نے زبور نازل فرمائے اللہ نے بیعت وقت کتاب نازل فرمائی میں قربان جاؤں جدو اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کی باری آئی نام اور رب العالمین تیس سپارے جھیڑے بیعت وقت نازل کاری سکتے سر لیکن رب العالمین نے بیعت وقت قرآن نازل نہیں فرمایا وقتاً فوقتاً جنی ضرورت پیش ہونے رہے اللہ ذوالجلال نے انہاں قرآن نازل فرمایا کی معنی بنے گا آقا مکے اندر نے فرمایا جبریل میرا قرآن مکے اندر لے کے جانا آقا مدینے اندر نے اللہ ذوالجلال فرماتے نے جبریل میرا قرآن مدینے اندر لے کے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر اندر نے اللہ ذوالجلال فرماتے نے جبریل جا میرا قرآن لے کے بدر اندر چلا جا آمینہ دے دل یتیم علیہ السلام آپ خود اندر نے فرمایا خود اندر قرآن لے کے جانا ہے آپ حنین اندر فرمایا حنین اندر قرآن لے کے جانا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے جبریل جی رب جلیل آرڈر کیے فرمایا جتھے میرا نبی ہوئے پیچھے قرآن لے کے ٹر جا جتھے میرا پیغمبر ہوئے اوتے پیچھے قرآن لے کے پوچھانا قرآن دا اعزاز قرآن دا مرتبہ دے مقام نام اللہ ذوالجلال نے بیعت وقت قرآن نازل نہیں فرمایا اچھا قرآن دا اعزاز ہے قرآن و عزت ہے افضل دلیے اور جسے دے نال ساڈا
کہ لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ لو جناب انہیں اینیاں کتاباں لکھیاں نے، اینیاں انہیں کتاباں لکھ چھڑیاں نے۔ میں کہا ٹھیک ہے انہیں کتاباں لکھیاں نے، اور لیکن جھوٹے دا تے سچے دا فرق یہ ہوئی ہے کہ انہیں اینیاں کتاباں لکھیاں نے، اور نبی دا تے عام بندے دا فرق یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ کتاب اپنے ہاتھ نال لکھدا ہے تے جڑا نبی ہوندا ہے اور رب دی کتاب دا سبق پڑھ کے لوکاں تک پہنچاتا ہے۔ اے عام بندے دا تے نبی دا فرق ہے۔ عام بندہ کتاباں لکھدا ہے اپنے ہاتھ نال تحریر کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ تحریر کرن گے، لیکن نبی دا فرق ہے، نبی اپنے کولوں نہیں، نبی جڑی رب دی کتاب بھیجی ہوندی ہے او دا سبق پڑھ کے لوکاں تک سنانا ہے۔ کدی تاریخ اسی پڑھی ہے اور علماء کرام کو اینی دیر کے خطبات سنتے آئے تقریرات کہ آج تک کسی علماء نے تاریخ نے بیان کیتا ہوئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے انہیں اینیاں کتاباں لکھیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے انہیں اینیاں کتاباں لکھیاں نے، جناب خلیل اللہ آئے اینیاں کتاباں لکھیاں۔ یہ کسی نے نہیں کیا، لیکن بیان ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فلانے نبی آئے کہ اللہ ذوالجلال نے فلانی کتاب نازل فرمائی ہے، اے اللہ ذوالجلال کا نبیوں کے فاصلہ ہم ہیں، اللہ ذوالجلال نبیوں کو کتاب خود دے کے کر دینے کہ میرے نبی میری کتاب بھیجی ہوئی لوگوں کو پڑھ کے ادا سبق سنا دیتا جائے۔ آمینہ جدول یتیم علیہ السلام نے پہلے کسے جاتے بیان فرمائے نے، اور آتے نے جناب پرانے کسے نے، پرانے واقعات نے مان لیا جائے، پرانے واقعات ہون گے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنان کون دے۔ ٹھیک ہے پرانے کسے جات بیان ہوتے ہیں پر دیکھیا جائے کہ ایک قصہ جڑا بیان ہو رہے ہیں سنا رہے ہیں کون سنا رہے ہیں؟ اللہ آمینہ جدول یتیم علیہ السلام حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام وہ تو ایتھے تشریف ہی نہیں رکھتے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتھے موجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کو اعلان فرماتے ہو، فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمة من ربک لتنذر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرمایا نے فرمایا سونیو وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، سونیا جدوں اساں جناب موسیٰ علیہ السلام نو آواز ماری نا اودوں سونیا تسی لاگے ہی نہیں سو۔ اے مسئلہ ہو گیا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور اللہ ذوالجلال کی ذات ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتی ہے۔ کہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں سونیا جدو اسا جناب موسیٰ علیہ السلام نو آواز ماری ادو تسی موجود، بولو موجود، ادو تسی لاگے نہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ تانوں زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سناواں اور اللہ ذوالجلال دا قرآن تے ویسے دلاں دا نکھار پیدا کر دیندا ہے۔ قرآن دلاں دے اندر جڑا زنگ لگیا ہوندا ہے وہ اتار کے رکھ دیندا ہے۔ قرآن ذہناں
ذوالجلال ہن اسی کبھی اندازہ کر کے قرآن پڑھیے کہ جو رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ جو لگ رہا ہے کہ یہ اسی اپنے اکھر دیکھنے گئے چھڑتے کہ اگر کوئی دل لگا کے قرآن کو سمجھ کے پڑھے کہ قرآن کے دلوں کا نکھار پیدا کر دیتا ہے اور قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جنہ پتہ ہے کہ گہرائی سے جائے اور ایک سمندر کی تہ وچوں اللہ ذوالجلال ایسے موتی تے ہیرے عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی سمجھن والا ہوئے قرآن کو سمجھ کے پڑھن والا ہوئے اور قربان جاوا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ بندہ ایک بار پڑھے دل کو سکون ہوتا ہے۔ عام دنیا کتاباں دیکھ لو اخبارات بندہ ایک باری پڑھتا ہے پڑھ کے جناب انہوں ردی اندر چھوڑ دیتا ہے دوبارہ پڑھنے جی نہیں کرتا اور قرآن ایسی پیاری کتاب ہے ایک بار پڑھو دوبارہ پڑھو گے کہ اور زیادہ لذت آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں چھوڑے وما کنت بجانب الطور اذ نادینا چھوڑے جدو اسا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بلایا ادھر تسیلہ کے نہیں تکی کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا بیوی نالے سفر دے جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ این سامنے نہ ایک دور جڑے چراغ روشنی کوئی دیوا بلن دی روشنی نظر آئی اپنی بیوی کو کہنے لگے تو ایتھے ٹھہر تے میں جا کے سردی ہے تے میں جا کے اتھوں کوئی اگ لے کے آؤں تے جے کوئی اتھے رہائش ہوئے گی تے نالے کوئی راہ دا پتہ لگ جائے گا قرآن نے جڑا بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ذرا فقال لأهلهم كسوا ایتھے بیٹھ اپنی بیوی کو کہنے لگے انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس بندہ نظر نہیں آ رہا کوئی ایتھے میرا رشتہ دار کوئی نہیں کوئی عزیز و اقارب کوئی نہیں تے آواز بندہ ہی نظر نہیں آ رہا پھر یہ بندے کو بولتا لگتا کہ شاید کیسے کی آواز پائی ہوئے گی پھر ذرا تھوڑا یا پھر ہوئے نا پھر آواز آتی ہے یا موسیٰ اپنی جتی اتھے ہی لا دیو کیوں
تسی ایتھے موجود کوئی نہیں سی اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا فرعون اللہ ذو جلال والاکرام دے قرآن پاک دے اللہ ذو جلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ پہ غور کر دیا جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اللہ ذو جلال والاکرام اپنا پیارا قرآن نازل فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمانے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكعين او قصہ سنے ہوئے گا رسول جناب مریم علیہ السلام اللہ ذو جلال کے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ میری بندی نے لمبے لمبے خیام کر دیے رکوع سجود کر دیے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدہ مریم اینیاں عبادت کر دی کہ سیدہ مریم کے پیر جڑے ساڈا فرم پہ جاندے حتیٰ کہ تکلیف کی وجہ تو پیراں تے پانی پہ جاتا اینی اللہ ذو جلال کی عبادت گزار عبادت کرنے والی تے اللہ ذو جلال فرماندے نے سونیا انہاں دا قصہ ذالک من انباء الغیب ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سونیا انہاں دی خبراں میں تواڈے تک پہنچا دتیاں نے اور آگے اللہ ذو جلال نے فرمایا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فرمایا سونیو جدو قرآن دازی ہو رہی سی ادو تسی لاگے ہی نہیں سو قرآن دازی کہ حضرت عمران انہاں دی بیوی نے سیدہ مریم کی والدہ نے نظر بنی سی کہ اللہ جو تو مینوں عطا فرمائے جو میرے بدن اندر ہے اللہ میں تیرے راہ اندر یعنی مسجد اقصی والے وقف کر دیواں گی پر سونیو اے جڑے اللہ ذو جلال والاکرام دے اختیار اندر نے اولاداں میرے مالک عطا فرماندے نے اے خزانے دیاں چابیاں ہیں تے میرے اللہ ذو جلال کھولے اور کبھی دیکھیا نہیں کہ کئی بندے ایسے ایسے ویکھے نے کہ اینا غریب اینا ماڑا بندہ ہے کہ شادی واسطے جناب نے کاغذ واسطے گئے نے اوہی کپڑے پرانے دھو کے دے بیان چلے گئے نے بیاہ کے لے آئے تے ولیمے واسطے اینا خرچہ ہی نہیں اور رشتے دار پرانا تے کہندے نے خرچہ ہی کوئی نہیں بس معمولی جہا کر لے آئے تے اللہ ذو جلال نے اولادا دی خیر خیر کر دیتی ہے جنہاں اندر اللہ ذو جلال نے کروڑوں پتی بنا دیتا ہے تے دوسرے مقابلے اندر شادی رکھی ہے تے یار کروڑا کروڑا ایک بیاہ تے شادی تے خرچ کر دینے اللہ ذو جلال نے اولاد والی نعمت کہا ہی نہیں فرمائی تے مال و دولت تیرا سارے تباہ ہو کے رہ گیا ہے سارے خزانے اللہ ذو جلال والاکرام دے اختیارات دے اندر نے رب العالمین جنو جانا عطا فرما دے اور جناب یہ دوسرے گھر سنائی کہ میں مسیح تو نکلیا باہر تے جدو باہر نکلیا نا چھوٹی
چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے نال نے تے میں اپنی بچیاں نو رکشے والے ڈرائیور یعنی سکول بھیجنا ہے او دے نال بٹھایا رکشے والا ڈرائیور نے جدوں بچیاں نو لے کے آ رون لگ پیندا ہے تے کہندا میں پوچھیا جناب خریت تے کیوں رون لگ پئے ہو کہن لگا جناب میں نہ بچیاں نو ویکھ کے رو پیا کہ میری حسرت میری تمنا ہے اللہ کہ مینوں بھی تی دا منہ ویکھنا نصیب فرما دے یہاں میرے جیڑے اللہ سے جلال دی رحمت نازل ملدے نے جنوں مہربانی عطا فرما دے کہ سونے دولتاں نال اولاداں ملدیاں ہوندیاں تے فرعون کدی بے اولاد نہ جاندا اے دولتاں نال اولاداں نہیں ملدیاں ادھر اللہ سے جلال وجہ کرام نے کرم نوازیاں فرما دتیاں نے جیڑا اللہ سے جلال نے قرآن پاک اندر نقشہ کیتا ہے فرمایا انی نذرت لک ما فی بدنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم سیدہ مریم دی امی جان نے نظر من لئیے یار ادھر مانگ مانگ کے ایک نوجوان نے 10 سال ہو گئے ہیں اللہ کو مانگ مانگ کے اولاداں دیا نے ادھر اللہ سے جلال نے کرم نوازیاں کیتیاں نے جو باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے اینوں اپنی اولاد دا مکڑا دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوندا اللہ سے جلال نے مہربانیاں فرمائیاں کرم نوازیاں فرما دتیاں نے تے حضرت عمران جڑے نے دنیا کو رحمت فرما گئے نے اور سیدہ مریم جڑے پیدا ہو چکی نے تے ذرا عمر تھوڑی جی وڈیری ہوئی نا تے انہاں دی امی جان اینے لے او جڑی نظر منی ہے تے لے کے مسجد اقصی وچ چلی گئی تے جا کے سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح نظر بندی سی تے لہذا تسی میری بیٹی کو قبول فرما لو ہن اوتھے جڑے مسجد اقصی دے متولی سن جناب موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہارون انہاں دی نسل دے وچوں سن ہن اختلاف پیدا ہو گیا کہ جناب ایدی کفارت اسی کرنی ہے کوئی کہندا ہے اسی کرنی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ مسجد اقصی دے جڑے امام سن وہ حضرت عمران سن اس واسطے کہ سارے امام کی بیٹی ہے اور سارے جو رواج ہے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب کا پتر ہے انہوں اس کندھے تے چکی رکھیے اور میں پڑھ رہا سی تے میں سوچ رہا سی کہ سارے اندر خشکی بابا ہی آ گیا ہے اسی خوشک بابا ہی ہو گئے ہیں انہوں نے ذہن سی کہ سارے امام کی بیٹی ہے لہذا سانوں ہر بندے کا ذہن سی سانوں شرف ملنا چاہیے عزت ملنا چاہیے تے اس انہاں بندیاں اندر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی موجود تے سیدہ مریم دے کھانو لگدے حضرت عمران تے حضرت زکریا اوویں جڑے نے آپس وچ کی لگدے سانڈو ایک کہتا ہے کہ ہاتھ میرا زیادہ بنتا ہے میں انہاں دا کھانو میرا ہاتھ زیادہ بنتا ہے سونے وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم رولا پہ گیا ہونا جن قرآن بازی کا کہیے قرآن بازی کا طریقہ کار کی سی اجے میں ساڑھے نہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 5-7 بچیاں لکھ رہی ہیں لکھتی ہوئی رات چھوڑ کے دیا کسی بچے نے چک رہی جدا نام نکل آیا وہ دا نام ہو جائے گا لیکن اس دور اندر جڑا طریقہ کار سی اس سارے لہر قدرت تے تشریف لے گئے حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا
کہ نہرے اتر تے تشریف سارے لے گئے تے کہن لگے جس جنہ کلمہ نال قرآن لکھتے سن کہن لگے کہ وہ اپنی اپنی کلمہ سارے نہر میں سٹن گے تے جدی قلم رک جائے گی وہ دی کفالت کرے گا، جدی کلمہ ٹوٹ پڑ گیا انہاں دی جدی اے سارے نہرے اتر تے تشریف لے گئے تے جا کے انہاں نے اپنی کلمہ سٹیاں لے سارے نے اپنی کلمہ سٹیاں تے انہاں باقیاں دی کلمہ جڑیاں نے ٹر پیندیاں نے جناب زکریا دی قلم جڑی اوتھے ہی رک جاندی ہے۔ بعد نے لکھیا ہے کہ پانی ادھر نوں جا رہا سی جناب زکریا دی قلم ادھر نوں ٹر پئی ہے۔ انہاں کفالت فرمائی کیوں؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا انہاں دا معجزہ ہے کہ میں رب العالمین تہاڈی زبانوں بیان کروانا چاہنا ہوں۔ فرمایا یہ بھی گل تے نالے میں دسنا ہے چاہنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ فرمایا سونیو جدو لڑن سی تسی لاگے بولو لاگے نبی آگے حاضر ناظر بولو تارے کہیں آگے ہے ہولی بھی بولتے ہیں اے نبی ہر جگہ حاضر ناظر اللہ ذوالجلال فرمانے نے کہ میں دس رہا قرآن پاک اندر کہ جدو سونا دی لڑائی ہوئی جدو اختلافات پیدا ہو گئے سونے دو انہوں نے قرآن دالی فرمائی کہ سونے تسی لاگے نہیں پتہ ہی لگتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کئی ہزارہ سال پہلے اے واقعہ جڑے نے آمینہ دلال علیہ السلام کی زبانوں بیان فرما دیتے نے اللہ کے معجزے انہاں دے نے تے بیان میرے پیغمبر کر رہے اے پیغمبر علیہ السلام کی زبانوں اللہ ذوالجلال علیہ السلام نے بیانات فرما دیتے نے کہ میرے پیغمبر کے لوگاں دا جڑا ذہن لوگاں دا جو پروٹوکول لوگاں دے دل اندر یہ وسوسے شیطان نے پیدا کر دیتے نے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے چھوڑیا اسی میرا قرآن ان لوگاں کو اور واقعات بہت زیادہ سی لیکن ٹائم پورا ہو گیا انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر کتے بیان کریں گے فرمایا سونیا انہاں نوں بیان کر کے دس دیو قرآن میرا ہوئے گا زبان تہاڈی ہوئے گی اور بیان تسی فرماؤ گے انہاں دسو گے کہ میں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا اللہ ذوالجلال جو مینوں عطا فرمان غیب کی خبر ہوئے میں لوگاں تک پہنچا دیتا اللہ سانوں کی صحیح معنی مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا تابعدار بنائے اور مصطفیٰ علیہ السلام سے جو قرآن نازل ہویا اللہ سانوں قرآن کو سمجھن دی پڑھن دی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله